الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم وقال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حليم حيي ستير يحب الحياء والستر وروى البخاري رحمه الله أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى قال يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم الحديث كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف اپسوں کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم المن ہے، غفور و غافر ہے، رحیم و رحمان ہے، بے انتہا رحم کرنے والا. پیارے پیارے اس کے نام ہیں، بے عیب اس کی صفات ہے. وہ اپنی ذات میں، اپنے اسماء میں، اپنی صفات میں اکیلا ہے، اس کے جیسے کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ ما عظم شان، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، جس دین میں ہر قسم کا خیر ہے اور ہر شر سے بچنے کا راستہ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلات کے بعد آج 22 ذی القعدہ 1442 ہجری مطابق 2 جولائی 2021 عیسوی خطبہ جمعہ کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش ہے. توجہ سے سماعت فرمائیے. اور قبل اس کے کہ میں ترجمہ شروع کروں، یہ بات آپ کو شاید معلوم ہو گئی ہے، اگر نہیں تو ابھی معلوم ہو جائے گی کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے ہفتے سے دروس مساجد میں شروع ہو چکے ہیں. تو خواتین کے لیے جو مصلی نساء ہوتا ہے ان کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ آ کر مسجد میں جمعہ یا دروس جمعہ پڑھ سکتی ہیں یا جو دروس وغیرہ اٹینڈ کر سکتی ہیں. آج ہمارے خطیب صاحب نے جس موضوع پر خطبہ دیا وہ ہے ستر پوشی. ستر، جس کو عربی میں ستر کہتے ہیں، ستر پوشی مطلب جس کو اردو میں پردہ پوشی بھی کہتے ہیں. پردہ پوشی جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے
کہ اگر آپ کو اس کا ڈیفینیشن ستر کا، ستر پوشی یا پردہ پوشی کس کو کہتے ہیں، کہ اگر آپ کو کسی کا عیب یا گناہ یا کوئی غلطی معلوم ہو گئی، آپ نے معلوم نہیں کیا، آپ کو کسی کی غلطی، کسی کا عیب یا کسی کا گناہ معلوم ہو گیا، تو آپ اس پہ پردہ ڈالتے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے اس کو بیان نہیں کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ستر۔ اللہ تبارک و تعالی ہر نعمت کا مالک ہے، جتنی نعمتیں ہمیں ملی وہ سب اللہ کی جانب سے۔ اللہ نے فرمایا وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو نعمت آپ کے پاس ہے وہ اللہ کی جانب سے، اور اللہ عز و جل کی نعمتیں بے انتہا ہیں، انلمیٹڈ ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے، شمار کرنا چاہو گے تو تم نہیں کر سکتے ہو۔ تو اللہ عز و جل کی بہت زیادہ نعمتیں ہیں، نعمتوں کا حق ادا کرنا چاہیے، اعتراف کرتے ہوئے کہ نعمت اللہ کی جانب سے ہے، اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، اس کا فائدہ ہمیں ہوگا، اللہ تعالیٰ مزید نعمتوں سے ہمیں نوازے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے ستر، ستر پوشی، پردہ پوشی، اس لیے کہ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوئی انسان ایسا نہیں ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس سے کوئی غلطی نہ ہوئی۔ حدیثوں میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ تمام لوگ غلطیاں کرتے ہیں، جب سب غلطیاں کرتے ہیں تو کہ اچھے کون ہیں؟ سب برے ہیں؟ نہیں، اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنی غلطیوں کا احساس اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے غلطیوں سے اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، کثرت سے مغفرت طلب کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، بہت زیادہ معافیاں مانگتے ہیں اللہ سے، یہ لوگ سب سے اچھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارا رب اور خالق ہے، اس کی صفات میں سے، صفات میں کوالٹیز، اس کی صفات میں سے ایک صفت ہے ستر پوشی۔ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہم ہر چیز نہیں جانتے، جو ہمیں دکھ جائے، وہ جو نظر آ جائے وہ ہمیں معلوم ہو گیا، ہم نے کوئی چیز پتہ کی وہ ہمیں چیز معلوم ہو جائے گی، کوئی چیز ظاہر ہوگی ہمارے سامنے جو چھپی بھی نہیں ہے، ظاہر ہو گئی کوئی چیز ہمارے سامنے تو ظاہر سے ہمیں خبر ہو جاتی ہے، علم ہوتا ہے، لیکن اللہ عز و جل ہر چیز کو جانتا ہے، ظاہر ہو یا چھپی ہوئی ہو، اوپن ہو یا کلوز ہو، یہاں تک کہ انسان کے دل میں جو نیتیں، ارادے، مقاصد ہوتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے ہمارا رب، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو وہ اللہ رب العالمین جو اپنے بندوں، اپنی مخلوق کی ہر چیز سے واقف ہے، علم رکھتا ہے، خبر رکھتا ہے، وہ علیم ہے، وہ عالم ہے، وہ خبیر ہے، تو اس کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ ستیر بھی ہے، اس کا ایک نام ستیر ہے۔ ستار بولتے ہیں عبد الستار بھائی، غلط ہے نام، کیوں؟ کیونکہ ستار اللہ کا نام نہیں، ستیر اللہ کا نام، سمجھ رہے ہیں؟ عبد الستیر صحیح، ستیر اللہ کا نام ہے، جو حدیث میں نبی علیہ السلام نے ذکر کیا، ان اللہ عز و جل حلیم حیی ستیر، اللہ حلیم ہے مطلب حلم والا، حی حیا والا، ستیر اپنے بندوں کے عیب کو چھپانے والا، یحب الحیاء والستر، حیا اور ستر کو، شرم و حیا کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور پردہ پوشی کو بھی پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ ستر یا پردہ ڈالنا، پردہ پوشی اللہ کی صفت ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے عیوب کو چھپاتا ہے، ظاہر نہیں کرتا ہے ایک انسان کے عیب کو دوسرے کے سامنے۔ اللہ علیم، اس کا نام ستیر ہے اور اس کی صفت ہے ستر، مطلب پردہ پوشی، ستر پوشی۔
اگر اللہ سب کے عیوب کو ظاہر کر دے، کوئی کسی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، کوئی کسی کو دیکھ نہیں سکتا، کوئی کسی کے ساتھ چل نہیں سکتا، کوئی کسی کے ساتھ رہ نہیں سکتا ہے، جیسا کہ سلف صالحین کے اقوال آ رہے ہیں آگے آپ کو اس میں پتہ چلے گا۔ تو یہ اللہ عز و جل کی صفت ہے کہ وہ خود یہ کام کرتا ہے، کیا؟ پردہ ڈالنا اپنے بندوں کے عیوب پر، اور وہ پسند بھی کرتا ہے اس عمل کو۔ آپ کو اگر کسی کا عیب معلوم ہو جائے تو آپ اس کو اچھالیے مت، اس کو نشر مت کیجیے، آپ اس کو واٹس ایپ پر پھیلا دیں، فیس بک پر اپلوڈ کر دیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ موجودہ دور کے ٹیکنالوجی کا یوز بتا رہا ہوں۔ کسی کو کوئی عیب معلوم ہو گیا، دیکھیں ایک ہوتا ہے عیب معلوم ہونا، ایک ہوتا ہے عیب کو تلاش کرنا۔ عیب کو تلاش کرنا اس کو تجسس کہتے ہیں، جو پچھلے خطبے میں آئی تھی بات، ولا تجسس۔ اب جاسوسی توہ میں مت لگے رہو، دیکھنا عبداللہ کیا کیا کرتا ہے، عبد الرحمن کیا کیا کرتا ہے، فاطمہ کے کیا کیا کام ہے، عائشہ کیا کیا کرتی ہے، یہ تلاش کرنا تجسس ہے، اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ آج جو بات ہو رہی ہے وہ ہے ستر، مطلب آپ نے تلاش نہیں کیا، آپ کے سامنے وہ چیز آ گئی، آپ کے سامنے وہ چیز ظاہر ہو گئی۔ شریعت اسلامیہ کا یہ حکم ہے کہ اس کو پردہ ڈالیے، الا یہ کہ اس سے دین کو نقصان۔ اور پچھلے خطبے میں جو بات آئی تھی غیبت کی، کہ انسان ایک ہوتی ہے برائی جو انسان سے اپنی ذات سے تعلق رکھنے والی ہے، کوئی مسئلہ، اس برائی کو آپ چھپائیں، غیبت مت کریں، لیکن بعض برائیوں سے دین کا نقصان ہوتا ہے، دوسروں کو نقصان ہوتا ہے، اس کو چھپانا نہیں ہے، اس کو باخبر کر دینا ہے کہ بھئی یہ معاملہ ہے، بچیں اس سے، اس کتاب سے بچیں، اس انسان سے بچیں، کیونکہ یہ شرک پھیلاتا ہے، یہ بدعت پھیلاتا ہے، یہ خراب، یہ دین میں جو ہے غلط چیزیں کرتا ہے۔ تو معاملہ دین کا ہو تو الگ ہے۔ تو ستر کا مطلب یہاں آپ کسی کے عیب کو کسی کا عیب آپ کے سامنے ظاہر ہو گیا، نظر آ گئی چیز، پتہ ہو گیا، اس خبر ہو گئی، تو آپ اس کو چھپائیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام خود اس صفت کے حامل تھے، آپ کے خطب اور آپ کے الفاظ مبارکہ، آپ کے احادیث مبارکہ سے یہ چیز کھل کر سامنے آتی ہے۔ نبی علیہ السلام اپنی زبان کی حفاظت کرتے تھے، حیا والے اور لوگوں کے عیوب کو، غلطیوں کو چھپانے والے، پردہ ڈالنے والے۔ عام طور پر نبی علیہ السلام کو جب پتہ ہو جاتا کہ بعض لوگ یہ حرکت کر رہے ہیں، خبر ہو جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بعض لوگ شہر میں، بستی میں اس قسم کے کام کر رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرنی ہے، معلم ہیں آپ، رسول ہیں، تو انداز بیان کیا ہوتا؟ ما بال اقوام یقولون کذا وکذا، کیا ہو گیا ہے بعض لوگوں کو کہ وہ ایسے ایسے کہتے ہیں، کیا ہو گیا ہے بعض لوگوں کو کہ وہ ایسے ایسے کام کرتے ہیں۔ بعض لوگ، نام نہیں لیا، اور جو لوگ وہ کہہ رہے ہیں ان کو پتہ چل گیا، نصیحت ہو جائے گی۔ یہ انداز ہوتا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما بال اقوام، کیا ہو گیا لوگوں کو، لوگ میں سب ہیں، لوگ عام لفظ ہیں، سمجھ میں بات، پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ستر کی اہمیت دیکھیے، جو ابھی میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں گناہوں پر انسان کے پردہ ڈالتا ہے، جانتے ہوئے، اور قیامت کے دن اس کی بخشش کرے گا۔ بخاری شریف کی ایک زبردست حدیث سماعت فرمائیے، ہر حدیث زبردست ہے۔ ایک آدمی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کیا، کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نجوا کے بارے میں کوئی حدیث سنی، پردہ پوشی کے بارے میں؟ یعنی نجوا کا مطلب ہوتا ہے آہستہ کسی کو اس کا عیب بتانا، چپکے سے اس کو خود، اس کو کہتے ہیں نجوا، سمجھ میں آئی؟ یعنی عبداللہ کو عبد الرحمن کا کوئی عیب معلوم ہو گیا، نجوا ورڈ کا مطلب سمجھا رہا، عبداللہ کو عبد الرحمن کا کوئی عیب معلوم ہو گیا، تو عبداللہ عبد الرحمن کے کان میں چپکے سے کہتا ہے کہ بھئی یہ چیز جو ہے نا یہ غلط ہے، چھوڑ دو اس کو کہتے ہیں نجوا۔ تو ایک آدمی نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کیا، کیا آپ نے اے ابن عمر رضی اللہ عنہما پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نجوا کے بارے میں کوئی حدیث سنی ہے؟ انہوں نے بیان فرما دیا، حالا انہوں نے جو حدیث سنی جو بتا دیا، کیا حدیث ہے وہ؟ سبحان اللہ، اللہ کی شان دیکھیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے اس حدیث کو سن کر، اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارے میں جو بیان کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قول اس میں پیش کر رہے ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے قریب آئے گا اور اس کے کان میں یہ کہے گا، نجوا جسو، تو نے ایسے ایسے کیا، عملت کذا و کذا، تو نے فلاں فلاں کام کیا. تو بندہ اقرار کرے گا، کہے گا ہاں میرے پروردگار میں نے کیا یہ کام. پھر اور بولے گا، یاد دلائے گا اللہ اس کو کہ تو نے یہ کام بھی کیے. تو کہے گا ہاں اللہ میں نے یہ بھی کام کیا. اللہ اعتراف کرنا ہے نا، ٹھیک ہے، حقیقت ہے یہ انسان کی، اس کے اپنے کرتوت ہیں کیا. فیقول نعم فیقرر، اقرار کرے گا، سب اعتراف کروائے گا اللہ تعالیٰ بندے سے کہ تو نے یہ کیا، یہ کیا، دنیا میں یہ کیا. بندہ ساری چیزوں کا اعتراف کرے گا، جی اللہ، جی ہاں میں نے یہ کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی سترت علیک فی الدنیا فانا غفرها لک اليوم، میں نے یہ سارے گناہ تیرے چھپا دیے دنیا میں. اللہ شان دیکھیے اللہ، میں نے یہ سارے گناہوں پر تیرے پردہ ڈال دیا، آج میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. میں نے دنیا میں یہ سارے گناہ تیرے چھپا کے رکھے. اللہ اکبر، شان دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے. وہ چاہتا ہے کہ بخشے، ہم بخشوائیں. وہ چاہتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں، ہم جنت کا راستہ اپنائیں. وہ چاہتا ہے کہ ہم دوزخ سے بچیں، ہم بچنے کی کوشش کریں، وہ بچا لے گا. ہم جانے کی کوشش کریں جنت میں، وہ لے جائے گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، فرمائے گا قیامت کے دن کے بندے میں نے وہ سارے عیوب تیرے چھپا دیے دنیا میں، جا آج میں تیری بخشش کرتا ہوں. کچھ احادیث اور کچھ سلف کے اقوال دیکھیے. حزال بن یزید الاسلمی صحابی، حزال بن یزید الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ معیز بن مالک الاسلمی، جو انہیں کے قبیلے کے دوسرے انسان تھے، معیز بن مالک الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے کوئی غلطی ہوئی تھی. تو انہوں نے ان کو یہ کہا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنی غلطی کا اعتراف کیجیے، جو آپ سے غلطی ہوئی ہے آپ جائیے اور اعتراف کیجیے اپنی غلطی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو حزال کو بلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یا حزال لو سترتہ بثوبک کان خیرا لک مما صنعت بہ، کاش کہ تم پردہ ڈال دیتے اپنے اس بھائی کی غلطی پر، یہ اچھا ہوتا جو تم نے کیا، اس سے جو تم نے ان کو فورس کیا یا کہا کہ جاؤ جا کر مسلم کے پاس اپنی غلطی کا اعتراف کرو، اس سے اچھا یہ تھا، اس سے بہتر یہ چیز تھی کہ تم اس کو پردہ ڈال دیتے، کچھ نہیں بولتے، کسی کو اس کی خبر نہیں دیتے. سلف صالحین، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہاء، یا سلف کے معنی میں جو عام طور پر آتا ہے صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم اجمعین، اس معاملے میں سب سے پیش تھے. کس معاملے میں؟ ستر پوشی، پردہ پوشی، ان کے اقوال، ان کے افعال. ذرا سنیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کون نہیں جانتا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لو اخذت سارقا، خلیفہ وقت، خلیفہ اول، لو اخذت سارقا لاحببت ان يستره الله عز وجل ولو اخذت شاربا لاحببت ان يستره الله عز وجل. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اگر کسی چور کو پکڑتا، مطلب میرے پاس کوئی چور پکڑ کے آیا، تو میری خواہش یہ ہوتی کہ اللہ اس پر پردہ ڈال دیتا تو اچھا تھا، اس کی چوری چھپ جائے، ہمارے سامنے اس کو پکڑ کر نہ لایا جاتا. کوئی شرابی میرے سامنے آتا تو میری یہ خواہش ہوتی کاش کہ اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا ہوتا. اسی طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پیاری بات بیان فرماتے، صحابی رسول، اگر ہم نے اپنے بھائیوں کی ستر پوشی کی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا. سنیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس مبارک قول میں کہتے ہیں لا یستر اللہ علی عبد فی الدنیا الا ستر علیہ فی الآخرہ. دوسرا قول ہے یہ، لا یستر اللہ علی عبد فی الدنیا الا ستر علیہ فی الآخرہ. اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندے کے عیوب پر دنیا میں پردہ ڈالا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں بھی وہ چھپا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس پر پکڑے گا نہیں اور اس کے گناہوں کی سزا نہیں دے گا. دنیا میں اللہ نے چھپا دیا، قیامت کے دن لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کو رسوا نہیں کرے گا. یہ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا قول. اور وہ جو میں بات بتا رہا تھا وہ صحیح حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، من ستر اخاہ ستر اللہ علیہ. اس قسم کی ایک حدیث آتی ہے، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی نے اپنے بھائی کے عیوب پر پردہ ڈالا، جو عیب اس کا گناہ معلوم ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر دنیا اور آخرت میں پردہ ڈالے گا. اگر ہم نے اپنے بھائی یا بہن کے عیوب کو جان کر چھپایا دنیا میں، الا یہ کہ اس کا دینی عام نقصان نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمارے عیوب کو جو کوئی نہیں جانتا ہے
سوائے اللہ کے اللہ تعالیٰ ان پر دنیا اور آخرت میں پردہ ڈالے گا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں اگر من کان بینہ و بین اخیہ ستر فلا یکشفہ، اگر کوئی بھائی اپنے کسی بھائی کا، کوئی بہن اپنی کسی بہن کا عیب یا گناہ جانتے ہیں تو اس کو چھپائیں، بس ظاہر ہو جائے، اس کو چھپائیں۔ محمود بن آدم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں میں نے محدث امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں لولا ستر اللہ عز وجل ما جالسنا احد، اگر اللہ کا ستر نہ ہوتا، اللہ کی ستر پوشی، اللہ جو عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے اپنے بندوں کے، اگر یہ چیز نہیں ہوتی ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتے، ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں پاتے تھے۔ اسی طریقے سے بہت بڑے امام فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں المؤمن یستر وینصح والفاجر یہتک ویعیر، مومن کی صفت، مومن کی کوالٹی، مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ ستر پوشی کرتا ہے اور نصیحت کرتا ہے، مومن عیب کو چھپاتا ہے اور نصیحت کرتا ہے، اور فاجر کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ عیب کو لوگوں کے سامنے پھیلا دیتا ہے اور لوگوں کو عار دلاتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں للعبد ستر بینہ وبین اللہ وستر بینہ وبین الناس فمن ہتک الستر الذی بینہ وبین اللہ ہتک اللہ الستر الذی بینہ وبین الناس۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں بندے کا معاملہ دو ہوتا ہے، نمبر ایک اس کے اور اللہ کے درمیان پردہ، نمبر دو اس کے اپنے بھائیوں کے درمیان پردہ۔ یعنی کچھ گناہ ایسے ہوتے جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، کچھ گناہ اپنے بھائیوں کے اس کو معلوم ہو جاتے ہیں، دو قسم۔ تو فرماتے ہیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فمن ہتک الستر الذی بینہ وبین اللہ ہتک اللہ الستر الذی بینہ وبین الناس، اگر اپنے اور اللہ کے درمیان کا جو معاملہ ہے، جو عیوب گناہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، اگر اس کو کسی نے اوپن کر دیا، جو چھپے ہوئے تھے اس کو خود اس نے ظاہر کر دیا، جس کو مجاہرہ کہتے ہیں۔ کل رات میں نے یہ فلم دیکھی آپ نے، گناہ کیا نا، اب اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم تھا کہ آپ نے یہ مووی دیکھی، چپ ہوتے، معافی مانگ لیتے، اللہ معاف کر دیتا، آپ نے ظاہر کر دیا، اس کو جو پردہ تھا نا اس کو کیا بولتے ہیں، فاش کر دیا۔ پردہ کیا کیا آپ نے؟ فاش کر دیا۔ ہوتے نا، ارے میں جا رہا تھا فلاں مال میں، ایک لڑکی ایسی ایسی نظر آئی، اس نے نمبر بھی دے دیا، یہ لو، نعوذ باللہ من ذلک، گناہ کیا اور بتا رہا، جس کو مجاہرہ بھی سن۔ اگر یہ حرکت کسی نے کی، یہ جرم کسی نے کیا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے درمیان جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں وہ سب ظاہر کر دے گا، یعنی اس کے عیوب جو لوگ نہیں جانتے نا، سارے لوگوں کو پتہ کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے نہ کسی کے عیب، نہ خود کے عیب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کریں۔ بعض لوگ مجاہرہ کرتے ہیں، جسے مجاہرہ سمجھو نا، سگریٹ پینا گناہ، میں مثال دیتا ہوں، چلیے سگریٹ پینا گناہ ہے یا نہیں ہے؟ بولیے عیب ہے یا نہیں ہے؟ یا نیکی ہے؟ گناہ ہے نا بھائی سگریٹ پینا، اب لوگوں کے سامنے پی رہا، یہ مجاہرہ، گناہ کر رہا ہے، سامنے کر رہا ہے۔ ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، بہت سخت، ان لوگوں کی معافی نہیں ہوتی، سخت روایتیں آئی ہیں۔ تو یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اپنے عیوب کو جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے ظاہر مت کیجیے کسی کے ساتھ، اور دوسروں کے عیوب غلطیاں اگر پتہ چل جائے تو اس کو بھی چھپا کے رکھیے، ظاہر مت کیجیے۔ یہ بہترین صفت ہے، یہ بہترین اخلاق ہے، اس سے جو ہے رشتوں کا تحفظ ہوتا ہے، اس سے لوگوں کی زندگیاں محفوظ رہتی ہیں، عورتوں کی عزتیں محفوظ ہوتی ہیں، لڑکیوں کے رشتے ہوتے ہیں اور بچوں کے رشتے ہوتے ہیں۔ پردہ پوشی کے بہت زیادہ فائدے ہیں، جیسے کہ شروع ہی میں بتا دیا کہ اللہ کی عظیم ترین نعمت ہے، لہٰذا نعمت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے اور اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور اس معاملے میں ہاں جی، وہ حدیث بھی آگے جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتائی تھی، نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اپنے کسی مسلمان بھائی پہ عیوب کو جاننے کے بعد، پتہ ہونے کے بعد پردہ ڈال دے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو دنیا اور آخرت میں چھپائے گا۔ اس کے بعد ایک آخری حدیث جو مسلم احمد کی خطیب صاحب نے پیش کی، اس میں یہ ہے بعض لوگ جو ہے ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، یا بعض علم والے لوگ، یا اچھے معاشرے کے اچھے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، کہ اشراف کے ہیں، اچھے قسم کے لوگ، تو
ان لوگوں کے عیوب کو اگر پتہ چلے، عام انسان کا کوئی عیب آپ کو معلوم ہوگا تو چھپانا چاہیے، لیکن اگر بعض ذی وقار لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض اہم جیسے علماء ہیں، قراء ہیں، ائمہ ہیں یا ذمہ داران ہیں، ان لوگوں کے اگر عیوب آپ کو پتہ چل جائے تو وہ بھی وہاں بھی وہی مسئلہ ہے کہ ان کو چھپانا چاہیے، سوائے یہ کہ اگر کوئی حد والا معاملہ ہے، حدود کا مسئلہ ہے، اور وہ ہے جیسے کسی نے شراب پی لیا اور اس کا حد وہ کرنا ہے، اس پر حد نافذ کی جانی ہے، تو وہ اگر پتہ چل جائے تو وہ اس کا معاملہ مختلف ہوتا ہے۔ باقی جتنی عیوب انسان کو اگر ظاہر ہو جائیں انسان کے سامنے تو یہی کرنا چاہیے کہ اس پر پردہ ڈالنا چاہیے اور اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک اور قول آخر میں پیش کیا گیا، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان یقال من عیر اخاہ بذنب تاب منہ لم يمت حتى يبتليه اللہ بہ۔ اس قول کا مطلب یہ ہے کہ کہا جاتا تھا پہلے ہمارے دور میں یا ہمارے زمانے میں، ہم سے پہلے اسلاف میں، کہ اگر کوئی کسی کے بھائی کے گناہ کو، جس گناہ کو اللہ نے معاف کر دیا، کوئی انسان نے کوئی غلطی کی، اللہ سے توبہ کر لی اور وہ توبہ کر رہا ہے، وہ توبہ استغفار میں لگا ہوا ہے، اب اس کا کوئی وہ گناہ جس سے وہ توبہ کر رہا ہے، چھوڑ دیا اس نے وہ گناہ، اب انسان دوسرا اس گناہ کو بولتا پھرے لوگوں کے سامنے، عیب لگائے یا اس کے اوپر انگلی اٹھائے، تو یہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اللہ تعالیٰ کسی بڑے فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ یہ اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ یہ کسی بڑے فتنے میں مبتلا کر دے۔ خطبہ ختم۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ یہ جو سطر پوشی ہے اس کو سمجھنا چاہیے، خاص طور سے عورتیں اور بچیاں، لیڈیز یا لڑکیاں، اور اس کے علاوہ علماء، قراء، حفاظ، یا میں نے کہا نا ذمہ داران وغیرہ، تو یہ خاص طور سے عمومی طور پر تمام، ہم کسی کی توہ میں نہ لگے رہیں۔ اگر کسی کا عیب ظاہر ہو جائے تو ایسی صورت میں ہم اس پر پردہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر نعمت کی قدر کرنے کی اور اس کا صحیح استعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق دے، اچھے اخلاق والے ہم سب کو بنا دے، معاشرے کو صالح بنانے کی، معاشرے کو اچھا بنانے کی جستجو میں ہم لگے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور آپسی محبت، بھائی چارگی، ایک دوسرے کی عزت، اس کا خیال رکھنے کی اللہ تعالیٰ مزید ہم کو توفیق دے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ کفارۃ المجلس پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔